آغاز میں احتشام صاحب سے کروں گی۔ احتشام صاحب، بڑا ہی دل خراش افسوسناک واقعہ، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ہم اپنے پروگرام میں بات پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ اب بھارت شکست کو چھپانے کے لیے پروگزز کو ایکٹیو کرے گا، اور آج اسی سلسلے میں ہم نے یہ واقعہ بھی دیکھا۔ اب کس طرح سے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ خبریں ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ اب مزید کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیں ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کا کرول فیس دیکھ رہے ہیں، مکروہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ان ماسک کرنے کا وقت آ گیا۔ اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب میری اطلاعات ہیں جس طریقے سے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو، خاص طور پہ ڈیفنس اٹیچیز کو جو بتایا گیا بھرپور طریقے سے کہ جی اس وقت ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ثبوت دیکھنے کے بعد یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جی اب وقت آ گیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان موبلائز ہو جائے بھرپور طریقے سے۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب مودی مار کھانے کے بعد پاکستان سے اب چہرہ چھپا رہا تھا اور ساری دنیا ان پہ تنقید کر رہی ہے، ان کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں، ان کی سیاسی اتحادی تنقید کر رہے ہیں، استعفیٰ مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا بھئی فکر نہ کریں، یہ تو جنگ میں ابھی پاز آیا ہے، یہ سندور آپریشن جاری رہے گا۔ دیکھیں اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے نا ان کو انہوں نے یہ لینا تھا۔ آپ دیکھ لیں معصوم بچوں کو آپ جس طریقے سے شہید کیا آپ نے، اور دوسری شرمناک بات یہ ہے کہ ان کا تو کوئی مورل ہے ہی نہیں ہے، کوئی چہرہ ہے ہی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اس میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا افغانستان کا بھی، مطلب وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، اب نا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 12 سے زیادہ پراکسیز جو تھی ٹیررسٹ کی نا ان کو جس طریقے سے ختم کیا گیا، اور حالیہ دنوں میں جس طریقے سے بنو میں، کرک میں اور کچھ جگہوں پہ حملے کیے تھے، ان کے لوگ پکڑے گئے، مارے گئے، ہندوستان کو ایک مصیبت پڑ گئی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم فرنٹ گرم کریں گے، اس کے بعد وہ نہیں ہوا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آمنہ بنانے کے لیے بھرپور تیاری ہوگی ہے، اور میں آپ کو بڑی خبر دوں، اس لحاظ سے جتنی انٹیلیجنس کوآپریشن پاکستان کا چائنا کا کھل کے اوپنلی سامنے آیا ہے شاید پہلے نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں ایئر چیف سے جو ملاقات کی امریکن امبیسڈر نے، اس میں کیا کیا گیا، لفظ دیکھیں وہ کہا جا رہا ہے کولیکٹیو رسپانس میکنزم تیار کر لیا گیا ہے۔ ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں مل کے بیٹھ کے معاملات کو دیکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے افغان نائب وزیر اعظم سے، نائب وزیر خارجہ سے انٹرم جو ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے چائنا کے فارن منسٹر نے ساک ڈار صاحب کا بھی ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑی زبردست طریقے سے سارے شواہد جو ایک دفعہ پھر وہاں پیش کیے گئے۔ چائنا کو تو بتائے تھے، یہ متقی صاحب کو دیے گئے کہ جی یہ دیکھیں، باقاعدہ ان کو پروف آڈیو ویڈیو کے ذریعے بتائے گئے کہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ کس طریقے سے 3 سے 3,500 ٹی ٹی پی کے لوگ جو انڈر کورستان نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کندھار میں بیٹھے ہیں، جن کو بھرپور سپورٹ افغانیوں کے اور اس میں شامل ہو گیا ہندوستان، یہ پراکسیز کس طرح استعمال ہو رہی ہے، ان کے سہولت کار، بیٹر، ان کے فنانسر، ان کے ٹرینرز، یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ اور کہا جا رہا ہے، اطلاعات ہے، بڑا معزز خان لہجہ تھا ان کا، اور یہی کہا گیا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوگا، اپنی سرزمین کی اجازت نہیں دیں گے استعمال کی۔ لیکن چائنا نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ ہمارے اہداف، ہمارا پاکستان کے ساتھ کوآپریشن، یہ $3 ٹریلین کا ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ، $60 بلین کا سیپیک، اس کو جو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، ہٹ کرے گا، یہ چائنا کے خلاف ڈائریکٹ جو لڑائی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے دنیا بھی سمجھ گئی ہے، ہندوستان بھی سمجھ گیا ہے کہ اب لڑائی کیا ہے، کہاں معاملہ جائے گا۔ لیکن ان کے لیے ایک آسان طریقہ آمنہ کے دہشت گردی کروانا، معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ بکتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، اور ہندوستان کے ہاتھوں جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری آرم فورسز نے جو پلان کیا ہوا ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن، اور جس طریقے سے انیشلی انہیں بھرپور سپورٹ ملی ہے اور کامیابی ملی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔